حسبنا اللہ ونعم الوکیل 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین اللہم آمین۔ ختم شریف اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ثواب اس کا محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح عالی کو پہنچائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کاموں سے اللہ اور اس کے حبیب راضی ہوتے ہیں وہ کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں ان سب کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو دو جہان کی عزتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، اور دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم کا شکر عظیم ہے کہ رب کائنات نے پھر ہم سب کو اس ماہ مبارک رجب المرجب میں اپنے مرشد کریم کے ساتھ اس روحانی وجدانی محفل میں، اس اللہ پاک کے پاک گھر میں ہمیں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا اللہ کریم حضرت صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم رکھے، حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور بزرگوں کے فیض کا وافر حصہ ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، ہماری محفل کیونکہ بڑی مختصر ہوتی ہے لیکن ہوتی بڑی جامع ہے، پر نور بھی ہوتی ہے اور پر اثر بھی ہوتی ہے۔ دور و نزدیک سے جتنے حضرات یہاں پر تشریف لاتے ہیں، میں بزم صدریہ کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ کیونکہ ایک تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک نعت شریف ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی
پیر رضا صاحب کا اصلاحی ایک بیان ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی دعا ہو جاتی ہے۔ تو میں اس محفل کے آغاز کے لیے ہمارے اسی خانقاہ شریف کی ایک عظیم علمی شخصیت، اللہ کریم نے بڑا ان پر کرم کیا، حضرت صاحب کی خصوصی توجہات بھی ان کو نصیب ہیں، میں جناب قاری جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اللہ کی لاریب کتاب سے تلاوت فرما کے ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ قاری جاوید صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق اللہ العظیم. اور قسم ہے اس پیارے تارے محمد کی جب وہ معراج کی بلندیوں سے نیچے اترا، نہ تمہارا ساتھی بہکا نہ راہ سے بھٹکا، وہ تو اپنی خواہش سے بات تک نہیں کرتا، نہیں ہے یہ وہی جو اس کی طرف کی جاتی ہے. اسے سکھایا ہے شدید قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا، پھر وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارہ پر تھا، پھر وہ اور قریب ہوا، پھر خوب اتر آیا، یہاں تک کہ اس جلوے اور محبوب میں 2 کمانوں بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. بس اس نے وہی فرمائی اپنے بندہ خاص کی طرف جو وہی فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ تھے قاری جاوید صاحب جو آیات بینات انہوں نے تلاوت کی ہیں، اس میں حضور کے معراج کا ذکر پاک ہے، اور وہ بھی الحمدللہ اسی مہینے میں رجب کے مہینے میں ہوا. اور دوسری عظیم ہستی جو دوسرا واقعہ رجب کے مہینے میں بنتا ہے وہ مولا کائنات حضرت مولا علی پاک کرم وجہ کریم کی ولادت با سعادت بھی رجب کے مہینے میں ہے. رجب وہ مبارک مہینہ ہے جو حرمت والا ہے، حرمت والے جو 4 مہینے اس میں ایک رجب بھی شامل ہے. الحمدللہ خانقاہ شریف کا یہ خاصہ رہا ہے ہمیشہ سے
کہ جو ایام جن حضرات کے ہوتے ہیں، جن ہستیوں کے ہوتے ہیں، انہی کا ذکر اس پہ کیا جاتا ہے اور آسن طریقے سے کیا جاتا ہے، جمعوں پہ بھی کیا جاتا ہے، محفل میں بھی کیا جاتا ہے۔ تو دعا اللہ کریم حضور کی معراج کے صدقے ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری اور مکہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، کیونکہ وقت تھوڑا مختصر ہے، آئندہ کے لیے کوشش کیا کریں جتنے حضرات آپ تشریف لاتے ہیں، اتوار والی جو محفل ہوتی ہے اس میں آپ کوشش کریں آپ 11:30 بجے مسجد میں تشریف لے آیا کریں، کوئی ہو یا نہ ہو، سپارے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، سارے تمام ہوا ہوتا ہے، بیٹھ کے آپ سبق پڑھنا شروع کر دیں تاکہ ہم 12 بجے اس محفل کو شروع کر دیں اور اپنے مقررہ ٹائم پر اس کو ہم ختم کر لیا کریں۔ آئندہ کے لیے تھوڑی سی ذرا کوشش کی جائے، اللہ تو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں اللہ کا پاک ذکر ہو چکا ہے تو اللہ کے پاک نبی کی باری آتی ہے، میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک بارگاہ میں گولائے عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب اپنے اسی خانگاہ شریف سے تعلق رکھنے والی عظیم نعت خوان شخصیت، اور ان کے والد صاحب بھی نعت خوان، بلکہ سارا خاندان ہی نعت خوانوں کا ہے، میں تو یوں کہوں گا۔ میں جناب ظہیر احمد اوان صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گولائے پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، علماء اہل سنت، ثناخان مصطفیٰ۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ علیہ السلام کی نگاہ کرم سے اس وقت میں جناب محترم صاحبزادہ قاضی عابد الدائم عابد صاحب کی لکھی ایک نعت شریف کے اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں سارے مل کے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان نعت شریف کے ساتھ ساتھ بھی ہم درود شریف پڑھیں گے، تو سارے حضرات بارگاہ رسالت میں مل کر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کیسا روشن اپنی قسمت کا ستارہ ہو گیا، کیسا روشن اپنی قسمت کا ستارہ ہو گیا۔ ہم فقیروں کو جو طیبہ، ہم فقیروں کو جو طیبہ کا نظارہ ہو گیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مل گئی ہے اس کو بے شک رب تعالیٰ کی رضا، مل گئی ہے اس کو بے شک رب تعالیٰ کی رضا،
سبز گنبد وال مدنی سبز گنبد وال مدنی کو جو پیارا ہو گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور کیا خوبصورت شعر ہے. فرماتے ہیں کہ چاند ٹوٹا پلٹا سورج چاند ٹوٹا پلٹا سورج بولی اٹھی کنکریاں چاند ٹوٹا پلٹا سورج بولے اٹھی کنکریاں چاند ٹوٹا پلٹا سورج بولے اٹھی کنکریاں او کو پیارے مصطفیٰ کا کو پیارے مصطفیٰ کا جب اشارہ ہو گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. مجھ کو آقا مل گیا مجھ کو آقا مل گیا جب آپ جیسا غم گسار مجھ کو آقا مل گیا جب آپ جیسا غم گسار ہر ستم دنیا کا مجھ کو ہے ستم دنیا کا مجھ کو پھر گوارا ہو گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. گرمی اور گرمی محشر بلا کیوں کر ستائے گی ہمیں گرمی محشر بھلا کیوں کر ستائے گی ہمیں جب کہ حاصل کملی والے جب کہ حاصل کملی والے کا سہارا ہو گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور حقیقت پہ مبنی کہ جب مدینہ پاک سے واپسی ہو رہی ہوتی ہے اس شاخ کی تو کیا کیفیت ہوتی ہے. فرماتے ہیں کیا سناؤں ہجر طیبہ کی میں تجھ کو داستان کیا سناؤں ہجر طیبہ کی میں تجھ کو داستان وقت رخصت ٹکڑے ٹکڑے وقت رخصت ٹکڑے ٹکڑے دل ہمارا ہو گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. ان کی مدحت کی سعادت تم کو عابد مل گئی. حضور کی نعت لکھنا اور پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور کیا خوشخبری ملتی ہے کہ ان کی مدحت کی سعادت
तुमको आबिद मिल गई उनकी मिदहत की सआदत, तुमको आबिद मिल गई सद मुबारक पार बेड़ा, सद मुबारक पार बेड़ा अब तुम्हारा हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। पूरी मोहब्बत के साथ जितनी खूबसूरत नात पढ़ी जा रही है, नात लिखी जिन्होंने लिखी है, क्या खूबसूरत कलाम है। तो मैं कहूँगा उसी मोहब्बत के साथ अगर आप साथ जवाब देंगे तो बड़ा ज़ौक़ एक पैदा हो जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत पीर जी सनाखान मुस्तफ़ा, उनकी मिदहत की सादत तुमको आबिद मिल गई, उनकी मिदहत की सादत तुमको आबिद मिल गई सद मुबारक पार बेड़ा, सद मुबारक पार बेड़ा अब तुम्हारा हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। माशाअल्लाह, ये थे ज़हीर अहमद अवान जिन्होंने पीरज़ादा साहब की लिखी खूबसूरत नात का जिक्र करके हमें मदीने पाक की सैर कराई। दुआ अल्लाह करीम मदीने वाले का फैज़ हम सबको नसीब फरमाए, अपनी मोहब्बत अपने हबीब पाक की सच्ची सुच्ची मोहब्बत और ग़ुलामी नसीब फरमाए। हज़रात करामी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप जब उनका कलाम पढ़ते हैं तो जितने नात खान नातगो शायर हैं बड़ी खूबसूरत उन्होंने नातें लिखी हैं, लेकिन मेरी नज़र से जो गुजरी हैं दो हस्तियाँ, उसमें एक इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरा किबला हज़रत साहब और पीरज़ादा साहब, इन्होंने जो नातें लिखी हैं, अगर जो बंदा इल्म वाला है, पढ़ा लिखा है, वो समझता है या वो किसी कुरान के किसी आयत का तर्जुमा हो रहा है तो या किसी हदीस का मफहूम बयान किया जा रहा है। ये जो अभी नात पढ़ी है इसमें 3 मौजज़ात का जिक्र किया गया है, चांद का टूट 2 हिस्से हो जाना और फिर सूरज का पलट के वापस आना और फिर कंकरियों का हाथ में कलमा पढ़ना, सब से वाकिफ हैं आप। तो कहने का मकसद, जब आप कोई नात खान नात पढ़ रहा हो तो देखें कलाम किसका पढ़ रहे हैं और किसके लिए पढ़ रहे हैं और किसको सुना रहे हैं, तो तब जाकर यह मकबूलियत मिलती है। तो हम अपनी इस खानगाह शरीफ पे जितना भी रश करें उतना कम है। रब करीम ने हमें मुर्शिद करीम वो अता फरमाए कि जिन्होंने हमारी तरबियत की है। और पीरज़ादा साहब जब हज़रत साहब बीमार हुए तो यकीन जाने, मैं तो खैर हर वक्त रहता हूँ यहाँ पर, तो मुझे बड़ा डर था। मैं कह रहा था पीरज़ादा साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन पर, पता नहीं ये किस तरह निभाएंगे, किस तरह होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर फैज़ पीछे से जारी हो तो फिर खोटे भी खड़े हो जाया करते हैं। तो इन्होंने, अल्लाह ने इनको इस्तिकामत अता फरमाई और माशाअल्लाह अब इस्तिकामत पे ये कायम दायम चल रहे हैं। इनके लिए खुसूसी दुआ इनके लिए भी किया करें। अब दौरा था पिछले महीने, लेकिन बीमारी की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया, इस दफा फिर रख दिया गया है। अब देखें अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए और दुआ किया करें। और जब ये दौरे पर आए आप लोगों के पास तो खुदा रहा इनकी सेहत का ख्याल रखा करे। मुझे पीछे बहुत डर होता है, सच्ची बात बताऊं, मैं खुद बहुत मसरूम में, मैं इनके साथ हूं। अगर मैं इनके साथ हूं तो पूरी तरतीब होगी फिर। लेकिन ये क्यों आते हैं, हज़रत साहब मौजूद होते थे
ان کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یہ بیچارے تو جب جاتے ہیں تو سب ان کو دبا لیتے ہیں، کدھر لے جاتا ہے کدھر لے جاتا ہے. تو خوراک کی تھوڑا بہت ان کا آرام کا خیال رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس خانقاہ شریف کو اللہ تا قیامت تک شاد و آباد فرمائے. تو میں آپ سے ملتمس ہوں پیرزادہ صاحب سے کہ وہ ہماری روحانی تسکین کے لیے بھی اور جسمانی تسکین کے لیے بھی اپنے ارشادات گرامی ہماری سماعتوں کی نظر فرمائیں. استقبال آپ نے کرنا ہے. نعرہ تکبیر. مزہ نہیں آیا، مجھے نہیں مزہ آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، سیدی مرشدی. یہ بچے جو نا بڑی محبت والے ہیں، قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اتنا سجا بجا کے ان بچوں کو لاتے ہیں. سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں. نعرہ رسالت. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جس طرح محترم راجہ شمیم صاحب فرما رہے تھے تربیت کے حوالے سے، اصل میں ہماری آج کل کی ماحول ہی ایسا ہے، مصروفیات بھی ہر آدمی کی ایسی ہیں کہ وقت نکالنا سب کے لیے ہی بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم اس ماحول کی وجہ سے نا دین سے اور اسلام سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں خانقاہوں میں آنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے نا. آپ لوگ یہاں جو آتے ہیں تو خانقاہ میں آنا کوئی ایسے تو نہیں ہے نا جیسے آدمی کسی دوست کے پاس جاتا ہے. خانقاہ میں تو کچھ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، اور حاصل بھی وہ کرنے کے لیے کہ جو انسان کے باطن کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلی چیز اصلاح ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. تو جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ کو آنا ہی اس خیال سے چاہیے کہ ہم خانقاہ میں جا رہے ہیں اور وہاں سے ہم نے اصلاح کا کوئی سبق، تربیت کا کوئی سبق لے کے آنا ہے. کیونکہ یہ کوئی اس طرح کا جس طرح ہم پکنک وغیرہ پہ جاتے ہیں، یہ وہ پروگرام تو ہوتا نہیں ہے. اس میں تو چلیں گھومنا پھرنا ہوگا، آپ کی تفریح ہوگی، لیکن اس میں تو مقصد یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم نے دین کے لحاظ سے کچھ سیکھ کے آنا ہے، اپنی عملی زندگی میں کوئی کام کرنا ہے. ہم نے سارا دار و مدار تو اعمال پہ ہے نا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو بہت زیادہ گناہ گار ہیں نا، بہت ہی زیادہ گناہ گار جس کو کہتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے آپ سارے سنتے ہی رہتے ہیں بار بار. انہوں نے جو اپنی آخری وصیت کی تھی وہ کیا کی تھی ذرا دیکھیے نا. گھر والوں کو وصیت یہ فرمائی تھی، حالانکہ کتنے نیک انسان تھے. میں جمعے میں بھی آپ کو ان کے حوالے سے پورا مہینہ یہ جمعے انہی پر ہم پڑھاتے رہے. یعنی کتنی بڑی شخصیت، حضور کے ساتھ کتنا گہرا تعلق، کتنے بڑے بڑے ان کے اعزازات، اکرامات، ساری چیزیں اپنی جگہ، نیکیاں اپنی جگہ. لیکن اس کے باوجود وصیت کیا کی تھی؟ فرمایا تھا کہ مجھے کوئی جو کفن پہناؤ گے، گھر والوں کو کہا تھا مجھے جو کفن پہناؤ گے وہ کوئی بہت عمدہ کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عام سا کوئی پرانا سا کپڑا ہو اس میں مجھے لپیٹ کے دفن کر دینا، اور نیا کپڑا کسی غریب مستحق کو دے دینا، وہ مجھ سے زیادہ اس کا مستحق ہوگا. کیونکہ میں نے تو قبر میں چلے جانا ہے، میں نے نئے کپڑے کو کیا کرنا ہے. اس لیے مجھے پرانا ہی کو کپڑا اسی میں لپیٹ کے دفن کر دینا، نیا کپڑا جو ہے وہ کسی غریب مستحق کے کام آ جائے گا. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ دوسری بات یہ یاد رکھو کہ وہاں جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو وہاں یہ ظاہری چیزیں تو نہیں ہوں گی، وہاں تو سارا دار و مدار پھر میرے اپنے اعمال پر ہوگا. اور اگر میرے اپنے اعمال اچھے نہ ہوئے تو تم مجھے جتنا بھی نیا کفن پہنا کے قبر میں لٹا دو
وہاں پر میرا کفن پھاڑ دیا جائے گا اور میرے برے اعمال کی وجہ سے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا، اور اگر میرے اپنے اعمال اچھے ہوئے تو تم نے مجھے بوسیدہ کفن میں بھی اگر دفن کر دیا تو وہاں اللہ رب العالمین کے فرشتے مجھے ریشمی پوشاکیں وہاں پر پہنا دیں گے۔ تو یہ اپنے اعمال ہوں گے نا ہمارے۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو بہت زیادہ، ان لوگوں کی یہ حالت تھی، ان لوگوں کی یہ سوچ تھی، تو ہم کہاں ہیں پھر؟ اس لیے تربیت تو بہت زیادہ ضروری ہے، اصلاح بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی خانقاہ میں آج جس طرح راجی صاحب فرما رہے تھے نا کہ وقت مختصر ہوتا ہے، پھر بات بھی نہیں ہو سکتی اچھے طریقے سے۔ اب میں بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا کہ میں کیا بیان کروں گا اتنے وقت میں۔ ہوتا ہے نا تھوڑا ایک ٹائم ہوتا ہے تو ایک ترتیب کے ساتھ آدمی کسی موضوع کو لے کے چلتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے آدمی۔ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں تو اذان ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تو اس لیے پورا مہینہ ہم اپنے ہی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ایک تو دن ہوتا ہے پورے مہینے میں جو یہ ہمارا اتوار والا پروگرام ہوتا ہے، اس کے لیے خاص اہتمام کیا کریں۔ آپ لوگ تشریف تو لاتے ہی ہیں، تھوڑا سا آدھا گھنٹہ پہلے آدمی آ جاتا ہے، گھنٹہ پہلے آ جائیں، یعنی اپنے آپ کو ایک دن کے لیے وقف کرے نا کہ یہ دن ہم نے خانقاہ میں گزارنا ہے، خانقاہ کی مصروفیات میں گزارنا ہے، وہاں کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق گزارنا ہے۔ دیکھیں نا یہاں پر ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے اور باقی بزرگان دین کی ایصال ثواب کے لیے۔ تو اچھا ہوگا کہ ایک مہینے کے بعد جب آپ آتے ہیں تو سب لوگ جتنے بھی آتے ہیں وہ اس ختم میں شامل ہو جائیں۔ ایک سپارہ پڑھنا ہوگا یا آدھا سپارہ پڑھنا ہوگا، جتنا بھی کسی کے نصیب میں ہوگا وہ تلاوت کر لے گا۔ تو ایک مہینے کے بعد اگر ہم آدھا گھنٹہ قرآن کو دے دیتے ہیں تو کیا یہ کوئی برا سودا ہوگا؟ کیوں ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ یہ اس کا ضرور اہتمام کیجئے، وقت پر تشریف لایا کرے تاکہ قرآن کا جو ختم ہوتا ہے، قرآن خوانی جو ہوتی ہے اس میں سارے شامل ہو جایا کرے۔ مہینے کے بعد یہ پروگرام ہوتا ہے۔ بہرحال کوشش آئندہ سے آپ کوشش کریں کہ 11 بجے خانقاہ شریف آ جایا کریں، 11:30 مسجد میں ختم قرآن کا شروع ہو جاتا ہے، آدھا گھنٹہ ہم قرآن خوانی کر لیا کریں اور 12 بجے پھر یہ پروگرام شروع ہو جائے تاکہ 1 بجے پھر اس کی دعا ہو جایا کرے۔ ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ لوگ آئے ہوئے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ مسجد میں نہیں ہوتے بلکہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ وہاں کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت جب قرآن خوانی کا ٹائم۔ یہ نہیں ہونا چاہیے نا، یہ ترتیب پر خراب ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے پروگرام آپ کو پتہ ہے اس طرح کے تو ہوتے نہیں ہیں کہ 4 گھنٹے کا پروگرام، جس طرح ہم تو 1 گھنٹے میں سارا پروگرام ختم کر دیتے ہیں۔ ہلکا پھلکا سا پروگرام ہوتا ہے تو وہ پھر وقت کے مطابق اور ترتیب کے ساتھ ہو، پھر ہی مزہ آتا ہے اس کا، ہر آدمی اس میں پوری طرح شرکت بھی کر سکتا ہے۔ قبلہ قاری صاحب نے آیات جو پڑھی تھیں، اب میں اس موضوع کی طرف تھوڑا سا آ جاتا ہوں، اشارہ بس 1-2 اشارے کر کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ معراج شریف کا یہ مہینہ ہے اور انہوں نے جو آیات تلاوت فرمائی تھی وہ بھی حضور علیہ السلام کے معراج کے حوالے سے تھیں، لیکن میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کا تذکرہ ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو بھی اعزاز ہو اس کو جب ہم بیان کریں گے تو حضور کا ذکر خود ہی بلند ہو جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے نا کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ تو جب معراج کا واقعہ بھی ہم بیان کرتے ہیں یا معراج کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں تو وہ بھی تو حضور کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ یعنی حضور کا ذکر کسی بھی حوالے سے جو بھی گفتگو کریں گے وہ حضور کے ذکر کی رفعت اور بلندی ہوگی۔ میں یہ بھی جو نعت پڑھ رہے تھے ظہیر بھائی، یہ مدینہ شریف کی حاضری جب ہوئی تھی تو میں نے نعت لکھی تھی یہ واپس آ کے کہ وہاں کیا کیا ہوا، وہاں کے جو چیزیں تھیں وہ میرے ذہن میں جو تھیں اس کے مطابق وہ میں شعر لکھتا رہا تھا۔ تو اللہ پاک آپ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ بہت بڑا اعزاز ہے اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے وہاں حاضری کی۔ کچھ لوگوں کے اسباب ہوتے ہیں جانے کے، کچھ کے نہیں ہوتے، کچھ کے اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں جا سکتے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے، کوئی اور ان کو بھیج دیتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑے عجیب نصیب کی باتیں ہیں۔ بہرحال شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ جب میں اسی طرح گیا اور واپس آیا، یہ چونکہ معراج شریف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں جب وہاں سے واپس آیا تو ہر جگہ ایسے ہی ہوتے ہیں، لوگ ملنے والے آتے ہیں،
جب بھی کوئی حاجی یا عمرہ کر کے آتا ہے، حج کر کے یا عمرہ کر کے وہاں سے کوئی آتا ہے تو لوگ اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، اس سے دعا کرواتے ہیں کہ تو دیکھ کے آ گیا، ہمارے لیے بھی دعا کر کے اللہ پاک ہم کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو اس طرح ہم کو بھی لوگ ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی کی ادا مجھ کو بہت عجیب لگی، وہ آیا، آ کے ملا تو مجھے کہتا ہے کہ سارے آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں وہاں کے حوالے سے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، آپ نے کیسے کیا، تو میں ایک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا، فرمائیں آپ۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا بات کرے گا کہتا ہے کہ میں آپ سے ادھر کے حالات نہیں سنتا، مجھ کو صرف اتنی اجازت دیں کہ میں بالکل آپ کے سامنے بیٹھ کے نا تو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھوڑی دیر آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے میں نے کہا بیٹھ جائیں سامنے، میں باتیں کر رہا ہوں لوگوں سے، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، جتنی دیر ہم وہاں نشست میں بیٹھے رہے دیکھتا رہا، میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اور میں حیران تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل، وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ عجیب کیفیت ہے، اب یہ میرے سمجھ سے باہر تھی یہ۔ بہرحال نشست جب ختم ہو گئی تو میں نے اس کو پھر اپنے پاس بلایا۔ میں اس کے آنسو کی وجہ سے حیران تھا کہ چلے دیکھنے کی تو میں اس سے پوچھ لوں گا کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ رو کیوں رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں۔ میں نے اس کو ان آنسوں کی وجہ سے میں نے اس کو پھر اپنے پاس بلا لیا، ادھر پہلو میں بٹھا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ آپ نے کیوں کی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی اس طرح روانی کے ساتھ نکل رہے ہیں، بے اختیار نکل رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے۔ عجیب بات کی اس نے، وہ معراج کے حوالے سے مجھے وہ بات یاد آ گئی تھی کہتے ہیں جی کہ بہت زمانے سے خواہش ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار کروں اور حضور علیہ السلام کے روضہ شریف کا دیدار کروں، لیکن نصیب کی بات ہے نہیں جا سکتا ہوں، ابھی تک نہیں جا سکا۔ تو خود تو اپنی آنکھوں کے ساتھ میں نے روضہ شریف نہیں دیکھا ہے، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ جو آنکھیں اس روضہ شریف کو دیکھ کے آئی ہوئی ہیں میں ان کو تو دیکھ لوں نا، ان آنکھوں کا میں دیدار کر لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حبیب کبریا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ روزہ تو میں اب تک نہیں دیکھ سکا، بہت زیادہ خواہش تھی، لیکن ان آنکھوں کو تو میں دیکھ سکتا ہوں نا جن آنکھوں نے اس روزے کو دیکھا ہے اور دیکھ کے آ رہی ہیں۔ یہ بات مجھے کیوں یاد آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے اللہ پاک سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ لن ترانی، موسیٰ تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آنکھوں کی بات ہو رہی ہے نا ساری، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اللہ پاک نے فرمایا کہ تو براہ راست تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، میری تجلی کو برداشت کر گیا، فسوف ترانی، پھر ہو سکتا ہے تو مجھے دیکھ لے۔ لیکن اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی بات کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھ کو دیدار کراتا ہوں یا تجھ پر تجلی اپنی ڈالتا ہوں، پہاڑ کا فرمایا، اور پہاڑ پر بھی اپنی تجلی ڈالنے کا فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب پہاڑ پر تجلی اپنی فرمائی تو پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تجلی موسیٰ علیہ السلام پر تو پڑی ہی نہیں تھی، تجلی تو پہاڑ پر پڑی تھی، لیکن اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام جیسے مضبوط انسان وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا، یہی جو آیت ہے اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ باری تعالیٰ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، لم ارا، مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ فرمایا تھا کہ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تیری آنکھ تو مجھے نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن کوئی اور آنکھ ایسی آئے گی جو میرا دیدار بھی کرے گی اور عرش پر بھی آئے گی، یعنی حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے معراج نصیب فرمائی، حضور علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا وہاں عرشوں پر۔ اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے معراج پر
جانے سے پہلے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو اپنی زیارت بھی کروائی تھی، ان کو امامت بھی کروائی تھی۔ سارے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے مقتدی بن کے حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو امامت فرما رہے تھے۔ اور پھر یہ عجیب بات کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی وہ ایک ہی ملاقات ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کے جا رہے تھے۔ واحد موسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ جاتے ہوئے تو سب کو حضور کا دیدار ہو گیا ہے، لیکن جب حضور معراج سے واپس آئے تو مجھے یہ اجازت عطا فرمائی جائے کہ میں واپسی میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروں۔ اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی اور موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا، ان سے ملاقات کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سارے انبیاء تو صرف جاتے ہوئے ملے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہوئے ملنے کی اجازت چاہی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وجہ وہی ہے کہ ان کو پتا تھا، انہوں نے اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں کوئی اور آنکھ ہوگی جو مجھے دیکھے گی۔ آج وہ آنکھ اللہ رب العالمین کا دیدار کر کے آ رہی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اجازت چاہی کہ میں نے تو اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا تھا، ان آنکھوں نے جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا تھا میں ان آنکھوں کو تو دوبارہ دیکھ لوں، دوبارہ ملاقات کر لوں۔ تو یہ مجھے آنکھوں کے حوالے سے بات یاد آ گئی تھی معراج شریف کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی مہینے میں معراج شریف کا وہ طویل واقعہ ہے، حدیث معراج بھی میں یہاں سنایا کرتا ہوں جمعے کے دن، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے کہ معراج مجھے کیسے نصیب ہوئی۔ پورا مرحلہ وار حضور نے پوری حدیث بیان فرمائی ہے کہ ایسے ہوا، پھر اس کے بعد ایسے ہوا، پھر وہ پوری میں سنایا کرتا ہوں یہاں پر تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانیں بھی معراج شریف ہم سن سکیں۔ انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم کریں گے اہتمام اس چیز کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں ان سب کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کاموں سے اللہ اور اس کے اللہ کے حبیب اس کے رسول راضی ہوتے ہیں وہ سارے کام ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے یہ دو ہستیاں ناراض ہوتی ہیں اللہ پاک ہمیں ان سب کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شروع اس بات پہ کی تھی کہ اعمال کا دار و مدار سارا نیتوں پر ہے، اور ہماری جو سزا جزا ہے وہ بھی ہمارے اعمال کے حساب سے ہم کو ملنی ہے۔ اس لیے عمل کی زندگی میں آئیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یعنی کہ بدن یہ جسم جو ہے یہ نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ جیسے اعمال کریں گے ویسا حساب ہوگا ہمارے ساتھ۔ اچھے اعمال کریں گے تو یہی جسم جنت میں چلا جائے گا، برے اعمال کریں گے تو یہی جسم جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے ماں کے پیٹ سے جب آتا ہے کوئی تو وہ نہ جہنمی ہوتا ہے اور نہ جنتی ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کی بنا پر جو بھی اعمال کریں گے اس کے مطابق سزا جزا کے معاملات ہوں گے۔ اللہ رب یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ تو گناہ کرتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں اور کبھی استغفار بھی ہم نے نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی شخصیت کوئی ہو سکتی ہے؟ حضور سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی ہے؟ حضور سے بڑا نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا متقی کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہیں ہی معصوم ہیں، گناہ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے ان کا۔ اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ ہے ہی نہیں ہے کوئی گناہوں سے ہے ہی معصوم ہے، اس کے باوجود 100 مرتبہ دن میں اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اور ہم اتنے گناہ کیے جا رہے ہیں، رات دن گناہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ہمیں نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے نہ بخشش مانگنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اصل بات وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ عمل کی طرف آئیے، نیک اعمال کی طرف آئیے۔ سارا دن روزانہ کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ راجہ صاحب سب سے زیادہ جنازے پڑھنے والے آدمی ہیں، پوچھیں ان سے۔ ہر دن جنازے پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہر دن لوگوں کو دفن کر رہے ہیں، زمین کے اندر دبا رہے ہیں، تو کیوں نہیں خیال آتا کہ آج یہ زمین میں گیا تو کل میں نے بھی جانا ہے؟ پتہ ہے نا سب کو ہم سب نے مرنا ہے، کون باقی رہے گا؟ سب کچھ اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی ہم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ پتہ ہے کہ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور جب چلے جانا ہے تو پھر حساب تو دینا ہے اللہ رب العالمین کو کیا کیے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
بہت برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہیاں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کر کے اس زندگی کو ختم کرے گا اور اگلے جہان میں جائے گا۔ تو یہ تو ہمارا ہے ہی امتحان ہے، آزمائش ہے، ہم آزمائے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اس لیے نیکی کی طرف آئیے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو دین کی طرف آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں جو ہمارے ذہن میں وہ ڈالتا رہتا ہے، ہم کو دین سے دور کر رہا ہے، کسی بھی حوالے سے وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے ہمارے ذہن میں۔ اس کے وسوسوں سے نکلیے۔ جب بھی ایسا کوئی وسوسہ آئے جو نیکی کے کام میں رکاوٹ بنتا ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، یہ سب کریں۔ اللہ رب العالمین جب آپ آنا چاہیں گے اللہ کی طرف تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پھر آپ کو توفیق نہ عطا فرمائے۔ یہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ آتے ہی نہیں ہیں اس طرف، شیطان ہم کو آنے ہی نہیں دیتا۔ اس لیے کوشش کیجئے ان پروگراموں میں شامل ہوا کریں، اور جس طرح پروگرام کی ترتیب ہوتی ہے اس کے مطابق شامل ہوا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی بھی کامیابیاں نصیب فرمائے اور آخرت کی بھی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ قاضی نے بہت اچھے کی دعا کی ہے، لوگوں کو دعا کی، امید پر گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ باقی جو لوگ آئے ہیں میں محمد کے ساتھ بڑے شکو کے ساتھ خاص طور پر ٹھیک